بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ بادشاہ کو خود بھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان خشک ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے شاہی محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون ایسی جرت کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے آنے والے محترم، آپ کون ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالی کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں اللہ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالی کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رجال الغیب تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر باد کہہ دو، تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب غالب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت دنیا ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دستے جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نشاپور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ اے میرے پیارے آقا، آپ کا ذکر ہی ہر روح کی غذا ہے اور آپ کی محبت ہی ہر زخمی دل کے لیے مرہم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 10 برس تک صحرائے نیشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستعفی ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن
سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کور باطن نے دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے نسل گداگروں کے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ اس نے شرمندگی اور ندامت سے بھرپور ایک سرد آہ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے وزیر، دل کی یہ سلطنت بہتر ہے یا بلح کی وہ حقیر فانی سلطنت؟ آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را، عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرہنگ و از فرزانگی۔ ترجمہ: عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر بات کہہ دیا۔ زندگی کا سبق جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔